بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث موجود ہیں۔ ہم بستری کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول اوقات میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی، پھر آپ روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہ ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسے ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے، اور بعض اوقات تیمم سے روایت ہے کہ رسول بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ صحیح بخاری کو جنابت میں حالت میں 288 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے پہلے وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری 390، صحیح مسلم 306۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھی بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے اور سونے، عورتوں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستجب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کی طرح وضو کیا کرتے تھے۔ مسلم 305۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان شریعتی مسئلوں کو سمجھنے